کوئی دعا ناظرین رد نہیں ہوتی اگر اسے آداب، قرینے اور سلیقے سے مانگا جائے۔ نعت کا ایک شعر ہے نا کہ اگر کہیں تو ترنم میں سنا دوں، ہمارے مہمان بیٹھے۔ فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، زمانے کی جھولی بھری جا رہی ہے۔ اب اس میں جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسے تو نہ سلیقہ آتا ہے نہ طریقہ آتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنے طریقے سے اور اپنے سلیقے سے مجھے بھی سکھا دیجئے، کیونکہ اللہ تو جھولیاں بھر رہا ہے سب کی، میری جھولی بھی بھر دے، کیونکہ مجھے طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا۔ میں آپ سے سلیقہ اور طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مطلب ایسے بھی لیا جا سکتا ہے اور مطلب اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے جو شرک کے دائرے میں داخل کر دے، ایک مطلب یہ بھی ہے۔ تو ہمیشہ اینگل یہ رکھیں کہ جہاں شرک نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ایک اینگل انسان کی زندگی میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو 3 چیزوں میں کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب میں روک لی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز عالم دین، اور ہمارے ساتھ پہلے پروگرام میں تشریف رہے اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ ناظرین، آپ ماشاءاللہ جامعہ دارالعلوم کراچی، وہاں پر فاضل مفتی اور سابق استاذ و مفتی رہے، دارالعلوم صفہ کے نائب محتمم اور استاذ الحدیث ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر تشریف فرمائے مفتی محمد زبیر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، کل ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور ہم نے آپ سے گزارش کی تھی اور آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں تھی اور اللہ کا حکم نہیں تھا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ تو آج سورہ شمس کی تلاوت فرمائیں گے 7 مختلف لہجوں میں، اور خود بتائیں گے کس کس لہجے میں آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ قاری سعد نعمانی مدنی، مدینہ منورہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں شخصیات کو عالم آن لائن میں خوش آمدید۔ جزاکم اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے طریقے اور سلیقے کہاں گئے؟ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اب اللہ کے حضور ہم گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہیں، شرماتے کیوں ہیں مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب دعا سے متعلق میں ایک قرآنی نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے سوالات کا تذکرہ آیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر ہے یسألونک عن الروح، لوگ روح کے متعلق سوال کر رہے ہیں، یسألونک عن الیتامی، یتیموں سے متعلق لوگ سوالات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے عورتوں کے مخصوص ایام سے متعلق یسألونک عن المحیض، لوگ سوالات کرتے ہیں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ تو مختلف قسم کے ان سوالات کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک قابل غور نکتہ ہے جس کی طرف امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جہاں کہیں پر بھی لوگوں کے سوالات کا تذکرہ آیا، ساتھ ہی اس سوال کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا قل، جیسا کہ قل الروح من امر ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ کہہ دیجئے۔ لیکن پورے قرآن میں صرف ایک
سوال ایسا ہے جو دعا سے متعلق ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قل کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، اور وہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے مجھ سے مانگنے کے بارے میں، مجھ سے دعا کرنے کے بارے میں اور میرے قریب ہونے کے بارے میں سوال کریں، اب یہاں قل نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست فرمایا فَإِنِّي قریب، فوراً فرمایا، سوال کو نقل کیا اور فوراً فرمایا میں انتہائی قریب ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ توسط تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں آپ جو فرما رہے ہیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں، یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مجھ سے مانگنے کے لیے کوئی سفارش، کوئی معرفت وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر قاعدے کے مطابق وسیلہ اختیار کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت براہ راست آپ اللہ سے راز و نیاز کا تعلق کوئی مخصوص اوقات نہیں ہے، کوئی ٹائمنگز نہیں ہے متعین، اور براہ راست آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ بہت اہم نقطہ۔ اب آپ ایک بات یہ دیکھیے کہ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر دعاؤں کا تذکرہ آیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا، ایک جگہ پہ فرمایا الدعاء ہی العبادہ، دعا ایک خود عبادت ہے۔ تو کیا مطلب؟ دعا مانگو گے، اس کے نتیجے میں تمہیں مل گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر فرض کرو ظاہری طور پر آنکھوں سے تم کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں ملا، تب بھی یہ ایک مستقل عبادت ادا ہو گئی ہے۔ دعا ایک خود مستقل عبادت ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا جا رہا ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا مطلب دعا مومن کا ہتھیار ہے؟ کوئی بھی شخص مومن کے ساتھ کسی بھی قسم کا برا سلوک کرتا ہے، مومن اس کے مقابلے میں دعا کر لیا کرتا ہے، یہ مومن کے لیے سب سے بڑا سیکورٹی گارڈ ہے، بے شک، یہ مومن کے لیے سب سے زیادہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ سب احادیث کے اندر آیا ہے۔ اب یہاں پر جو آپ نے فرمایا ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اور رونا دھونا کیوں نہیں آتا، تو دیکھیے اس میں صرف ایک مختصر بات میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، عزیز کا عزیز المرجل، ایسے روتے تھے جیسا کہ ہنڈیا کو پانی پہ رکھا جائے اور ابل رہا ہو، جیسے وہ آواز، ایسے میرے سرکار کے سینے سے آوازیں ابلا کرتی تھیں، ہچکیاں لے کر، کوڑھن کے ساتھ، غم کے ساتھ۔ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 موقعوں کا۔ بدر کے موقع پر حدیث کی کتابوں میں آپ کی دعا کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے مخصوص خیمے کے اندر موجود تھے، جہاں مسجد قائم ہے، جی ہاں، جہاں آج مسجد قائم، اور اس مخصوص خیمے میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بے شک، آپ کے رفیق یار و غار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔ اب حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ سرکار وہاں پر دعا مانگتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، ایک جملہ بار بار کہتے تھے، اللہم لو تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد الی یوم القیامہ، اے اللہ اگر یہ مختصر جماعت آج ہلاک ہو گئی یا اس کو شکست مل گئی، قیامت تک تجھے پوجا نہیں جائے گا۔ انسانی تاریخ کو بدلنے میں بدر کے معرکے نے سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ بے شک، اب وہاں کھڑے ہو کر کے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، اتنے روئے، اتنی ہچکیاں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے فرماتے تھے، یا رسول اللہ انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور دعا قبول کریں گے، اب آپ کچھ آرام کر لیجئے، اب آپ کچھ آرام کر لیجئے۔ یہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق میں اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں مکالمہ چل رہا ہے۔ ایک یہ دعا کا موقع، پھر اس کا آپ نے دیکھا قبولیت کا ثمرہ، اللہ نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اہل بصیرت علماء کا کہنا ہے کہ آج تک پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے پھیلنے میں سب سے بڑا ٹرن اوور اور سب سے بڑا جو بنیادی کردار تھا وہ بدر کے معرکے کا تھا۔ دوسرا موقع جس پر آپ نے اس طرح سے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا فرمائی ہے وہ عرفات کا میدان تھا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے تھے صبح کے وقت سے شام تک، سورج ڈھلنے تک، وقوف عرفہ، روتے جاتے تھے، دعا کرتے جاتے تھے۔ احرام بعض اوقات نیچے کی طرف گر جاتا تھا، صحابی احرام کو اٹھا کر آپ کے کندھے پہ دوبارہ رکھ لیتا تھا، اس طریقے سے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی جب تک کہ سورج کی ٹکیا ڈوب نہ گئی۔ یہ جو دعا کا انداز ہے، جیسے آپ نے خوبصورت ایک شعر پڑھا تھا کہ اگر بہرحال فقیری کو ہم اختیار کر لیں اور اگر ہمیں حقیقت میں وہ فقیری نہ ملے تو کم از کم خشوع و خضوع کی ہم صورت ہی اختیار کر لیں، جیسے سرکار کی تھی، جیسا کہ نقل کر لیں، اس شکل کی کاپی کرنے میں بھی انشاءاللہ اللہ کو رحم آ ہی جائے، کیونکہ عقل سے اگر کچھ نہیں ہو رہا تو نقل ہی کو اختیار کرنا۔